صدر الشریعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں میں بعد میں تفسیر کو دیکھتا کہ آپ نے ایک اردو میں ترجمہ کیا ہے، فی البدی ترجمہ کیا ہے، اور میں بعد میں تفسیر دیکھتا تو تفسیر میں سے جو سب سے احسن قول ہوتا، سب سے راجع قول ہوتا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس کے مطابق ہوتا، یعنی ترجمہ قرآن وہ اس کے مطابق ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم اگر احادیث نبویہ پر آپ کی دیکھیں کتنی نظر ہے، اور آپ سے جب کسی نے ایسے ہی ایک مرتبہ سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا کیسا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود تاج بھی ہم جو پڑھتے ہیں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اب یہ درود تاج کے جو کلمات ہیں کہ آپ دافع البلا کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دافع البلا کے نام سے اپنا پورا ایک رسالہ تحریر کیا، تو 300 حدیثیں آپ نے اس میں درج فرمائیں۔ اور پھر جب یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل یہ کیسے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، کیا دلائل ہے، تو آپ نے دلائل لکھیں، کمال کا وہ رسالہ لکھا تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، جس میں آپ نے 100 حدیثیں آپ نے درج کی، 100 حدیثیں، یہ ایک رسالے کی بات ہے ناظرین کرام، تو اس میں آپ نے 100 حدیثیں لکھ کر اس مسئلے کو واضح کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا حضرت تفسیر کیوں نہیں لکھتے، فرمایا والضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنے بیٹھا تو 80 رجسٹر بھر گئے، کہ یعنی مختلف اس کے اوراق جو بیان کیے گئے وہ 1000 سے بھی زائد ہیں، کہ اتنے یہ کاپیاں بھر چکی، اتنے رجسٹر بھر گئے ایک سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، تو پوری تفسیر میں کہاں سے ایسا وقت لاؤں کہ پوری تفسیر لکھوں۔ فتاویٰ رضویہ شریف یہ جو ایک عظیم ذخیرہ ہے علم دین کا، بلکہ ہمارے وہ کہا ہے نا کہ قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاویٰ رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ تو ہدایت بخشش کے اندر جو علم ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ کی یہ شاعری ہے، نعت گوئی آپ کی صفت تھی خاص ہے، تو واقعی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ علم کے سمندر تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور مسلک رضا پر ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ استقامت عطا فرمائے۔